إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان کو انبیاء کی ضرورت کیوں ہے؟ اور جانور آئے کھایا پیا مر گئے، یہ بھی آیا کھایا پیا مر گیا. صرف ایک فرق ہے کہ جانور بولتے نہیں، یہ بولتا ہے. باقی ہر چیز میں انسان اور حیوان برابر ہیں. انسان کو نبیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ باقی کائنات کا امتحان کوئی نہیں، اور انسان کی پیدائش ایک امتحان کے لیے ہے. زندگی اور موت کا سلسلہ جس نے بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے: خلق الموت والحیات لیبلوکم. میں نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں اور تمہارا امتحان لوں. امتحان کس چیز کا ہے؟ ایکم احسن عملا. تم میں ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ اب انسان تو پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے. اب اسے کیا خبر کہ وہ خوبصورت اعمال کیا ہیں اور وہ بدصورت عمل کیا ہیں. چونکہ باقی مخلوق کی نسبت انسان بالکل ان پڑھ ہوتا ہے. ساری دنیا کے کووں کی ایک زبان ہے اور انسان کی ایک ملک میں 50 زبانیں ہیں، اور ایک دوسرے کی بالکل نہیں سمجھتے. امریکہ کا، افریقہ کا، یورپ کا، ایشیا کا کوا اکٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کی خوب سمجھیں گے. یورپ کا، آسٹریلیا کا، عرب کا، ایران کا، پاکستان کا گدھا اکٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کی خوب سمجھیں گے. لیکن سندھی پنجابی کی نہیں جانتا، پنجابی پشتو کی نہیں جانتا، پشتو بلوچی کی نہیں جانتا، بلوچی بلتستانی کی نہیں جانتا. ایک دیش میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اتنے نا آشنا ہیں کہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، لیکن وہ بولتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا، یہ بولتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا. زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم چو خوشبو دے کے گربو دے زبانش دردہانم. اسی پر ایک شاعر نے عاجز ہو کر یہ کہا تھا. تو یہ انسان کی کیا عجب چیز ہے، بولتا بھی ہے ایک دوسرے کی سمجھتا بھی نہیں ہے. پھر یہ ان پڑھ اور نادان پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا. اس کے مقابلے میں مخلوق پیدا ہوتی ہے. اب پاکستانی بچے کو ایران میں چھوڑ دو، وہ فارسی بولے گا، اسے پنجابی نہیں آئے گی. ہمارے مدرسے میں چین کا ایک بچہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، تو اس کی بیٹی بہترین پنجابی بولتی ہے، اردو بولتی ہے، چینی نہیں بولتی.
لیکن ساری دنیا کے جانوروں کی ایک زبان ہے، گھوڑے کا ہنہنانا، بکری کا ممیانا، ایک ہی آواز ہے۔ تو ساری دنیا کی مخلوق انسان کے علاوہ انتہائی تعلیم یافتہ ہے۔ چیونٹی کو 1 سینٹی میٹر نظر آتا ہے، اس سے آگے نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھو کیسی خوبصورت قطار بنا کے چلتی ہے، اور آپ سب 2 آنکھیں رکھتے ہو، اور ہر آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، 2 آنکھوں میں 26 کروڑ بلب ہیں، اور کبھی ایک قطار آپ کی سیدھی نہیں ہوتی، اور اس کو 1 سینٹی میٹر۔ اچھا، پھر چیونٹی سے بڑا معجزہ ہے دیمک، کہ دیمک بالکل اندھی ہوتی ہے، اسے نظر آتا ہی کوئی، بالکل نظر نہیں آتا، اور اس کا ایک خاندان 10 لاکھ افراد پہ مشتمل ہوتا ہے۔ 10 لاکھ افراد کے لیے گھر بنانا، راستے بنانا، چوراہے بنانا، ہوا کے لیے آنے جانے کے لیے کھڑکیاں بنانا، پھر غلے کے لیے سٹور بنانا، ملکہ کے لیے پہرے دار، حملہ آور کے لیے فوج، مقامی نظم و نسق کو ٹھیک کرنے کے لیے پولیس، اور انڈوں کی حفاظت کے لیے پہرے دار، اور پھر غلہ لانے کے لیے مال بردار ٹرک، یہ سب اندھا ہو کر وہ یہ کام کرتی، کچھ نظر نہیں آتا۔ تو انسان ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، مخلوق پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا امتحان ہے، مخلوق کا امتحان نہیں ہے۔ وہ امتحان کیا ہے یہ اپنی عقل سے نہیں جان سکتا۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ تیرا امتحان ہے کیا، پیپر کس چیز کا ہے، یہ اس کے خالق کا پتہ اسے بتاتے ہیں۔ تیرا بنانے والا، کتنا بڑا سوال ہے زندگی کا کہ مجھے کس نے بنایا، کسی کو نہیں معلوم۔ ہمیں تو اللہ نے ایمان کی برکت سے ماں کے گود میں بتا دیا کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ اب جاؤ پوچھو دنیا کے دانشوروں سے، وہ حیران ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، میں مر کیوں جاتا ہوں، مجھے مٹا کیوں دیا جاتا ہے، میرے دنیا میں آنے کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ پنڈت نہرو جس نے 20 سال حکومت کی، انتہائی کامیاب، تو اس کی میں ڈائری پڑھ رہا تھا کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی، لیکن جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، وزیر اعظم ہندوستان ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس بھید کو کھولنے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کا سلسلہ چلایا، رسلا مبشرین و منذرین، پھر وہ پوری ایک زندگی لے کر آتے ہیں، ایک نظام لے کر آتے ہیں۔ ایک بات پھر، اس دنیا میں اندھیرا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی لاتا ہے اور آنکھوں میں روشنی پیدا فرماتا ہے۔ یہ 2 روشنیاں ملتی ہیں تو ہمیں فیصل آباد کی راہیں نظر آتی ہیں، گھر بازار کے راستے نظر آتے ہیں، کھڈا نظر آتا ہے، گڑھا نظر آتا ہے، جوہر نظر آتا ہے، تالاب نظر آتا ہے، سانپ اور لاٹھی کا فرق محسوس ہوتا ہے۔ یہ 2 روشنیوں سے، ایک سورج کی روشنی، ایک آنکھوں کی روشنی، ان میں سے ایک نہ ہو تو جہان تاریک ہے، سورج نہ ہو جہان تاریک ہے، آنکھیں نہ ہوں جہان تاریک ہے۔ ایسے ہی دلوں پر بھی اندھیرا ہے، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ یہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، دلوں پر پردے ہیں، دلوں پر اندھیرا ہے، دلوں پر ظلمت ہے۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی 2 نور اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ زمین کے فیصل آباد کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک آنکھ کا نور ہے، دل کے اوپر سینے پر چھائی ہوئی گھٹائیں اور سیاہ بادل اور ظلمت کے بادل اور غفلت جہالت کے بادل اور ان کی سیاہیاں ظلمتیں، ان کو ہٹانے کے لیے اللہ نے 2 نور آسمان سے اتارے ہیں۔ ایک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ایک اللہ کا رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نور ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، ایک اس کے ساتھ جو کتاب ہے قرآن، وہ بھی اللہ کا نور ہے۔ یہ 2 نور جب اتریں گے اور تمہارے دل میں آئیں گے تو پھر تمہیں
جنت اور جہنم کے راستے فرق کرنا آسان، تمہیں توحید اور کفر میں فرق کرنا آسان، پھر تم سمجھو گے کہ توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، نکاح کیا ہے، زنا کیا ہے، شراب کیا ہے، شربت کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، عبادت کیا ہے، بدعت کیا ہے، محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، تجارت کیا ہے، سود کیا ہے۔ پھر تم جانو گے کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، خالق کون ہے، کیا چاہتا ہے، قبر کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، وہاں جنت میں جانے کے اسباب کیا ہیں، جہنم میں گرنے کے اسباب کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، جنت تک جانے کے راستے کون کون سے ہیں اور طریقے کیا ہیں۔ اس کے لیے دو نور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی اتارے۔ ایک کا یہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ میرا نبی آ رہا ہے، یہ بھی سراپا نور ہے۔ ایک یہ میری کتاب آ رہی ہے، یہ بھی نور ہے، انہیں دل میں اتارو۔ وہ دو نور اللہ نے ایک آسمان پہ جگمگایا، ایک آنکھوں میں جلایا۔ ان دونوں کو از خود اللہ نے ایک فطری نظام کے تحت بن مانگے اللہ نے جلا دیا، روشن کر دیا۔ لیکن یہ دو روشنیاں تمہیں خود اپنے اندر میں جلانی ہوں گی، انہیں اپنے اندر میں جگہ دینی ہوگی، تب جا کر سینے روشن ہوں گے۔ وہ نور جب اندر میں اترتا ہے تو سینہ کھلتا ہے۔ اذا دخل النور انفخ الصدر واتسع، اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ نور اندر میں آتا ہے تو سینہ کھلتا ہے۔ قیل هل تلك من علامة یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو آپ نے فرمایا التجافی عن دار الغرور، پہلی نشانی یہ ہے دنیا سے دل اچاٹ ہوگا، والانابة الى دار الخلود، دوسری نشانی یہ ہے جنت کا شوق لگے گا، والاستعداد للموت قبل النزول، تیسری نشانی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت کا غم سوار ہو جائے گا۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر سارے نبیوں کے آخر میں بھیجا اور نبوت کی انتہا فرمائی، اختتام فرمایا، اور سارا عالم، سارے انسان آپ کے نور سے روشن ہوئے۔ آپ جس باپ کی پشت میں آتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اس میں ایک کا نام ہے شیخ جو آپ کے بعد نبی بنے، وہ نور ادھر منتقل ہوا۔ پھر چلتے 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 وہ جس باپ کی پشت میں اللہ کے رسول منتقل ہوتے تھے اس باپ کے ماتھے پر ایک روشنی آ جاتی تھی، ایک چمک آ جاتی تھی۔ وہ عبداللہ سے لے کر آدم تک ہر ماتھا روشن رہا ہے نور نبوت سے اور نور محمد سے۔ وہ عبداللہ بن عبد المطلب اور بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ یہ جتنا آپ کا آبائی سلسلہ ہے اس کا جس پشت میں آپ آتے تھے وہ ماتھا روشن ہوتا تھا۔ ہاشم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم پردادا مدینہ میں ہے تجارت کی غرض سے۔ ایک یہودی عورت راستے میں آپ کو دیکھتی ہے تو اس کی ماتھے پر نظر پڑتی ہے تو وہ ان کو گناہ کی دعوت دیتی، اپنے آپ کو پیش کرتے۔ تو ہاشم فرماتے ہیں کہ سردار اور شریف آدمی زنا نہیں کیا کرتا اور اس سے منہ موڑ لیا۔ وہیں ایک عورت بنو نجار کی ہے سلمہ، اس سے شادی کی، اس کا ولیمہ کیا، وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ ایک دن راستے میں وہی عورت دوبارہ مل گئی یہودی، تو اس کو فرمانے لگے تو مجھے گناہ کی تو دعوت دیتی ہے، مجھ سے نکاح کر لے، حلال راستہ۔ تو اس نے ایسے ماتھے کو دیکھا، کہنے کہ جس چیز کی مجھے تمنا تھی وہ اب تیرے اندر نہیں ہے، وہ کہیں اور منتقل ہو گئی۔ میں بھی کوئی زانیہ نہیں ہوں
فاحشہ نہیں ہوں، بدکار نہیں ہوں. تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور نظر آ رہا تھا، تو میرے جی چاہا کہ وہ میں سنبھال لوں، وہ میرے اندر آ جائے، لیکن وہ کوئی اور نصیب والی لے گئی. تیرے اندر سے وہ امانت اب نکل چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نبوت کا نور رکھا ہے اور قرآن کا نور رکھا ہے. تو اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کو روشن کرنے کے لیے بھیجا. اس لیے صبح صادق کا وقت طے کیا گیا، صبح صادق. اور ربیع کا مہینہ طے کیا گیا. ربیع کہتے ہیں بہار کو. تو یہ ایک بہت خوبصورت فعل نامہ تھا کہ جیسے اب عرب میں اور عالم میں بہار کی آمد ہے، ایسے ہی اب دلوں کی بہار کی بھی آمد ہے. اور جیسے دنیا کی خزاں چھٹ چکی ہے، ایسے ہی دلوں کی خزاں بھی اب چھٹ جائے گی. اور جیسے سارے عرب کے صحرا سرسبز ہو جاتے ہیں، ایسے ہی دلوں کے صحرا بھی اب ایمان کے پھول اور پھل سے سرسبز ہو جائیں گے. اور جیسے ساری دنیا ایک حسن و جمال کا پیکر بن جاتی ہے، ایسے ہی انسانیت میں بھی ایک بہار آنے والی ہے کہ ایک بہار کو لے کر آنے والا آ چکا ہے، بہار کو لانے والا آ چکا ہے ربیع. اور آپ کی آمد میں یہ مناسبت پیدا کی گئی. پھر صبح کا وقت مقرر کیا گیا. صبح صادق 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول. اور اصحاب فیل جس سال ہلاک ہوئے یہ وہ سال ہے، چونکہ ابھی عرب میں کیلنڈر کوئی نہیں تھا تو عربی کیلنڈر میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو اس کی یہ نشانی رکھی گئی عام الفیل، جس سال ابرہہ اپنے لشکروں سمیت ہلاک ہوا اس کے 6 ماہ بعد آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور ہمارے ہندی کیلنڈر کے لحاظ سے یکم جیٹھ اور 628 بکرمی جو مہاراجا بکرماجیت نے کیلنڈر بنایا تھا وہ چل رہا تھا. یہ 3 کیلنڈر اکٹھے کیے جائیں تو یہ تاریخیں بنتی ہیں. اس میں آگے پیچھے بھی ہے، کچھ اور بھی ہیں، لیکن جو اس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے میں وہ تاریخیں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور پیر کو صبح صادق کے وقت ادھر صبح کی روشنیاں دنیا کے اندھیرے دور کر رہی تھیں اور ادھر نور نبوت دلوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے طلوع ہو رہا تھا. ادھر سورج کی روشنی رات کے اندھیروں کو دھکا دے رہی تھی اور ادھر نور نبوت وہ کفر کے اندھیروں کو دھکا دینے کے لیے وجود میں آ رہا تھا. آسمان اور صبح کے 4:20 پر آپ کی ولادت ہوئی ہے. 4:20 میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ میں نے مکہ میں دیکھا صبح صادق 22 اپریل کو. اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے ڈائریاں ہیں، تو میں نے 22 اپریل کی ڈائری دیکھی کہ 22 اپریل کو صبح صادق کب ہوتی ہے، تو وہ 4:20 پر تھی. تو اس لیے میں اضافہ کرتا ہوں 4:20 پر آپ 12 ربیع الاول پیر کی صبح عام الفیل اور 22 اپریل اور 571 عیسوی اور شفا بنت عوف یا شفا بنت عمر، یہ آپ کی دایا لیڈی ڈاکٹر کا کام انجام دے رہی تھیں. وہ اس وقت سرانے کھڑی تھیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس پورے حمل میں نہ ایک دن درد محسوس کیا، نہ بوجھ محسوس کیا، نہ کوئی متلی، نہ کوئی طبیعت خراب، نہ کوئی سر میں درد. اور یوں لگتا تھا کہ جیسے مجھے حمل ہے ہی نہیں. اور 6 مہینے بعد خواب آنے شروع ہوئے کہ تیرے اندر کائنات کا سردار آ چکا ہے، تیرے اندر آخری نبی کی امانت موجود ہے. جب یہ پیدا ہو تو تو نے اس کا نام محمد رکھنا ہے. یہ خواب میں ماں کو بتلایا گیا تھا. محمد کسی کا نام نہیں رکھا جاتا تھا عرب میں کسی کا نام محمد نہیں تھا. تو حضرت آمنہ کو خواب میں بتلایا گیا 6 ماہ بعد. جب آپ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کے ہو چکے ہیں تو وہ خواب دیکھتی ہیں کہ تیرے اندر آخری نبی پرورش پا رہے ہیں. جب یہ پیدا ہوں گے سارا عالم ان سے روشن ہوگا. جب یہ پیدا ہوں گے تو نے ان کا نام محمد رکھنا ہے. محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. اور واقعتاً آج تک انسانوں میں اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کسی کی تعریف ہوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن پر اتنا لکھا گیا اور لکھا جائے گا اور لوگ لکھتے رہیں گے
کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور ہستی کھڑی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو دائی شفا بنت عوف یا شفا بنت عامر وہ حیران پریشان ہو کر بچے کو دیکھتی ہے، چونکہ یہ بچہ عام بچوں سے ہٹ کے پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر ماں کی غلاظت کا ایک ذرہ نہیں ہے، دھلا ہوا۔ کتنا گند ہوتا ہے بچے کے اوپر، کتنی غلاظت میں لپٹا ہوتا ہے، تو اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑ کر جا کر دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ محبوب رب ہے، حبیب اللہ ہے، یہ ماں کے پیٹ سے غسل کروا کے باہر آئے، کوئی اوپر نشان نہیں غلاظت کا۔ دوسری حیرت دائی کو یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آ رہا ہے، میرے نبی کا باہر ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ختنہ ہوا ہے۔ پھر جب بچہ آتا ہے تو ناف اور آنت ملا ہوتا ہے، تو پھر آنت کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے، پھر ناف کے اوپر کافی دن پٹی باندھی جاتی ہے، پھر جا کر وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ زخم۔ لیکن جب آپ کے میرے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی، اندر سے کوئی آپریشن نہیں، کوئی کینچی نہیں لگی، کوئی اس طرح نہیں لگا کہ اس معصوم بچے کو اللہ حبیب بنا چکا ہے، لہذا اسے کینچی سے بھی بچا رہا ہے، اس طرح سے بھی بچا رہا ہے، گندگی سے بھی بچا رہا ہے، اور اسے صاف پاک دھلایا معطر خوشبودار بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ لہذا ماں بھی حیران ہے اور دایا بھی حیران ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، آخر اس کے ہاتھوں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جس میں یہ تین صفتیں سب سے جدا ہیں۔ تو وہ ماں کے پہلو میں بچے کو دایا لٹاتی ہے، اور یہ بچہ جو ابھی 15-20 منٹ کی عمر لے کر ماں کے پہلو میں پڑا ہے، یہ ایک دم یوں کروٹ بدلتا ہے اور ایک طاقتور مرد کی طرح سجدے میں چلا جاتا ہے، پورا سجدہ، گھٹنے، ہاتھ، ماتھا زمین پر سجدہ، بستر پر سجدہ، پورا سجدہ۔ لہذا ماں بھی گھبرائی اور دائی بھی گھبرائی، یہ کیا ہوا؟ اور لمبا سجدہ، اور پھر سجدے سے وہ بچہ یوں سر اٹھاتا ہے، ایسے یوں آسمان کی طرف دیکھتا ہے، پھر الٹے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھاتا ہے، اور جب ہاتھ یہاں آتا ہے تو شہادت کی انگلی کو یوں کرتا ہے، جب شہادت کی انگلی یوں کرتا ہے تو سارا عالم نور سے بھر جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، سارا عالم نور سے بھر جاتا ہے، اور حضرت آمنہ کو دنیا کا آخری کنارہ اس نور میں نظر آتا ہے، اور حضرت آمنہ کو اس روشنی میں ایران کے محل، فارس کے محل اور حیرہ کے محل، یمن کے محل اور روم کے محل، وہ سارا نظارہ کرایا جاتا ہے، اور سارا عالم میں ایک نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور پھر ماں گھبرا کر بچے کو گود میں لیتی ہے کہ یہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا یہ کوئی اور اللہ کی طرف سے چنیدہ پسندیدہ ہستی ہے۔ جب وہ گود میں لیتی ہے تو ایک دم گھر کی چھت پھٹتی ہے اور ایک بادل اندر آتا ہے اور وہ پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے، جیسے دھند تھی ابھی جنوری میں، ایسے دھند ہے، اور جو گود میں آ کر گہری ہوتی ہے، اور ماں اور بچے کی نظر وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہی، ماں اپنے بچے کو دیکھ نہیں پا رہی، اتنی وہ دھند گہری ہو جاتی ہے، اور اس دھند کے اندر سے آواز آتی ہے، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته۔ اس بچے کو مشرق پھراؤ، مغرب پھراؤ، اور سارا عالم پھراؤ، انسانوں پر پھراؤ، جنات پر پھراؤ، فرشتوں پر پھراؤ، پرندوں پر پھراؤ، اور ساری کائنات میں اعلان کرو یہی ہے دو جہان کا سردار، اور ساری دنیا کو کہو جانو اسے، پہچانو اسے اور مانو اس کی۔ ہاں، دو کام تو ہم نے کیے ہیں، تیسرا نہیں کیا، اس لیے ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اسے پہچان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے جان لیا، لا نبی بعدہ، لیکن اس کی مانی کوئی نہیں، اس کی اطاعت کو ٹھکرا دیا۔ میں نے خطبے میں ایک چھوٹا سا حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا، وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، میرے نبی نے فرمایا جو مجھ سے میری سیرت سے منہ موڑے گا اس کے گلے میں ذلت کا طوق اللہ پہنا کے چھوڑے گا۔ ایٹمی طاقتیں بن جاؤ، امریکہ سے زیادہ ایٹم بم بنا لو، جہاز بنا لو، اور کرو وہی جو ہو رہا ہے،
تو یہ ذلت اللہ کبھی نہیں نکالے گا، کیونکہ ذلت اور عزت آسمان سے ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اعلان کرو کہ مال، ملک، ایٹم راکٹ عزت نہیں ہے، فقر، افلاس، بھوک، ننگ یہ ذلت نہیں ہے۔ شہنشاہ اعظم اللہ، مالک حقیقی اللہ اور خالق حقیقی اللہ، اور آسمانوں کا حاکم اللہ اور زمینوں کا حاکم اللہ، اور ہواؤں کا مالک اللہ، اور جن و انس کا مالک اللہ، اور فرشتوں کا خالق اللہ، اور پرند چرند کا مالک اللہ، حالات کا مالک اللہ، خزانوں کا مالک اللہ، پانی بحر و بر کا مالک اور خالق اللہ، سمندر اس کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین اس کے دفینوں کا مالک اللہ، چوپاؤں کا مالک اللہ، دو پاؤں کا مالک اللہ، رینگنے والوں کا مالک اللہ، اڑنے والوں کا مالک اللہ، تیرنے والوں کا مالک اللہ، رینگنے والے، پھنکارنے والے، ڈسنے والے سب کا مالک اللہ، بحر و بر کا مالک اللہ، شرق و غرب کا مالک اللہ، شمال و جنوب کا مالک اللہ، فوق تحت کا مالک اللہ، روح اور مادے کا مالک اللہ، چاند سورج ستاروں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، دن اور رات کا مالک اللہ، ماضی حال مستقبل کا مالک اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ، زمین کے نیچے اوپر کا مالک اللہ، جنت جہنم کا مالک اللہ، عرش فرش لوح قلم کرسی کا مالک اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ، عرش کے فرشتوں کا مالک اللہ، سات آسمان کے فرشتوں کا مالک اللہ، بحر و بر میں ذرے سے لے کر آفتاب کا مالک اللہ، اور ڈھیلے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ کا مالک اللہ، اور تنکے سے لے کر جنگلات کا مالک اللہ، اور موتی سے لے کر جنت الفردوس کا مالک اللہ، بحر و بر ہو، عرش و فرش ہو، ثرا و ثریا ہو، شرق و غرب ہو، شمال و جنوب ہو، روح ہو، مادہ ہو، نوری ہو، ناری ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، فضائی ہو، خلائی ہو، ہوائی ہو، آبی ہو، جو بھی ہے، جو جہاں ہے، للہ ملک السماوات، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب السماوات والارض وما بینہما۔ کہیں میرا رب آسمانوں کی بادشاہی بتائے، کہیں زمینوں کی بتائے، تو اعلان ہے مالک اللہ، معز اللہ، مذل اللہ، اس کا اعلان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا اعلان ہے، اس کے پیچھے چلو گے عزتیں پاؤ گے، اس کا اعلان ہے، اس کو بازاروں سے نکالو گے، گھروں سے نکالو گے، وجود سے نکالو گے، شادیوں سے نکالو گے، تجارت، حکومت، سیاست سے نکالو گے، تو ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہے، ذلت اور پستی تمہارے لیے لکھ دی جائے گی۔ یہاں پیپل پارٹی حکمران ہو یا جنید بغدادی حکمران ہو، کوئی فرق نہ، تمہارا مقدر ہے، ذلت اور پستی تمہارے لیے لکھ دی جائے گی۔ یہاں پیپل پارٹی حکمران ہو یا جنید بغدادی حکمران ہو، کوئی فرق نہ پڑے گا کہ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ اتارتا ہے، اور وہ عوام الناس کے عمل پر ہے۔ حکمران جنید بغدادی ہو، عوام فاسق و فاجر ہوں تو ذلت کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، حکمران فاسق و فاجر ہوں اور عوام متقی ہوں تو انہیں عزت دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا تو ریڑھی والا بھی اللہ کا دشمن ہے، میں بادشاہوں کا گلہ کیا کروں، میں فوج، پولیس اور سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں۔ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر غربت کی انتہا ہے کہ سارا دن گرمی کی جھلسا دینے والی ہواؤں سے لڑتا ہے اور سردی کی ٹھٹھرا دینے والی ہواؤں میں ٹھٹھرتا ہے، لیکن مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔
اور گاہک کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور گندا مال اس کے لفافے میں ڈالتا ہے. ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سارے ہی آج بدماش ہیں. اللہ کے ساتھ اللہ تو ہر جگہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں جن سے رونق ہے، جن سے صبح ہیں، جن سے شامیں ہیں، جن سے بارش ہے، جن سے برسات ہے. لولا مجھے حدیث بھی یاد آ گئی برسہ برس کے بعد. لولا شیوخ رقا وشباب خشا واطفال ردا وبہائم رتا لصب علیکم العذاب صبا. آج کوئی 15 سال کے بعد شاید یہ جملہ میری زبان پر آیا کہ لوگوں سنو، اگر وہ نوجوان نہ ہوتے جو راتوں کو اٹھ کے مجھے مناتے ہیں اور میرے لیے آنسو بہاتے ہیں، جن کے دامن پہ داغ کوئی نہیں، جن کا دامن بے داغ ہے، جن کی آنکھیں حیا سے سرمگی ہیں، جن کے کانوں میں قرآن کے نغمے رس گھولتے ہیں، جن کی زبان سے کلام کی شکل میں شہد ٹپکتا ہے، جن کا پاؤں عاجز ہو کر زمین پہ لگتا ہے، جن کا ترازو غلط نہیں تولتا، وہ راتوں کو مجھے منانے والے یہ نوجوان نہ ہوتے، اور جھکی کمر والے بوڑھے نہ ہوتے، اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، اور یہ تمہارے بے زبان جانور نہ ہوتے، تو میں تمہیں عذاب کے ایسے کوڑے مارتا کہ ہماری بوٹی بوٹی جدا ہو جاتی. کچھ ہیں، سارے کا مطلب ہمیشہ 100 نہیں ہوتا ہے، اکثریت وہ بن چکی ہے، اکثریت اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہے. صرف ممبر سے حکمرانوں کو گالی دینا یہ ناانصافی کی بات ہے. میں خود مجرم ہوں، میں تمہیں کیا برا کہوں. میرا اپنا گریبان تار تار ہے، میرا اپنا دامن لیران لیران ہے. نافرمانی سے میں کسی پر کیا انگلی اٹھاؤں. جب تم کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہو یہ 3 انگلیاں تمہاری طرف رخ کرتی ہیں. یہ دیکھا اللہ کا نظام، 3 تمہاری طرف ہیں، ایک دوسرے کی طرف ہے. لیکن آج کا معاشرہ صرف عیب دیکھنے پہ لگا ہوا ہے، عیب دیکھنے پہ لگا ہوا ہے، اپنی خوبیاں بتاتے رہتے ہیں، اوروں کے عیب چنتے رہتے ہیں. تو اللہ کی نظروں سے گر نہیں جائیں گے تو اور کیا ہوگا. عزت اور ذلت آسمان سے ہے. نبی کے غلام بنو عزت پاؤ، نبی کے نافرمان بنو ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب تو پانی چلے گئے، چھوٹا عذاب ہے. بجلی چلی گئی، چھوٹا عذاب ہے. حکمران نااہل ہیں، یہ چھوٹا عذاب ہے. زمین کی برکتیں اٹھ گئیں روٹھ گئیں، یہ چھوٹا عذاب ہے. اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی، آنسو نہ ہوتے، راتوں کا تڑپنا، بے قراریاں، آہیں نہ ہوتی، تو میں اور تم بندر اور خنزیر بنتے. اس کو دعا دو جو ساری زندگی روتے 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 ایسا رویا کہ خود رب کو ترس آتا تھا اور آسمان سے قرآن اترتا تھا. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. میرے محبوب اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی ہلاک ہو جائے. اللہ کی قسم اس کے آنسو نہ ہوتے. تو آج تم میں بندر تھے. یہ کیا میلاد النبی منایا جا رہا ہے؟ صرف 12 دن، صرف 12 دن. امام حسین کی قربانی صرف 10 دن، صرف 10 دن. باقی تم ویسے ہی رہو. شراب بھی چلے، جام بھی چھل کے، ظلم بھی چلے، گھنگرو بھی چھن کے، رشوت بھی چلے، سود بھی چلے، ناپ تول کی کمی بھی چلے، وعدوں سے پھر جانا بھی ہو، ماں باپ کے گریبان کا چاک ہونا بھی ہو، شادی کر کے بھی زنا ہو، اور رزق ہونے کے باوجود بھی رشوت اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہو. تو کیا ربیع الاول اور کیا کربلا ہے. سب میرے رب کے دربار میں یہ ڈھونگ قرار دیے جائیں گے. اس کے ہاں حقائق چلتے ہیں. رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے. کرو میلاد، ہر روز کرو، ہر پل کرو، ہر گھڑی کرو. تمہارا انگ انگ میلاد النبی پر دلالت کرے کہ یہ ہے غلام رسول. آواز آئی ہے، اس بچے کو پھرا دو. مشرق و مغرب، شمال و جنوب، شرق و غرب، اسے پیش کرو جن و انس کے سامنے، چرند پرند کے سامنے. یہی ہے جنت کا چابی بردار، یہی ہے اللہ کا حبیب، یہی ہے اللہ کا محبوب، یہی ہے محمد و احمد، یہی ہے ماہی،
یہی ہے حاشر، یہی ہے عاقب، یہی ہے فاتح، یہی ہے خاتم، یہی ہے ابو القاسم، یہی ہے طٰہٰ، یہی ہے یاسین، یہی مزمل کہلانے والا ہے، یہی مدثر کہلانے والا ہے، یہی ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہے، یہی مقام محمود کو روشن کرنے والا ہے، یہی قاب قوسین کی منزلیں طے کرنے والا ہے، یہی شفاعت کبریٰ سے لوگوں کو سکھ پہنچانے والا ہے، یہی پل صراط پر شفاعت سے پار گزروانے والا ہے، یہی جنت کا در کھلوانے والا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اسے یتیم نہ جانو، یہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ عبد المطلب حرم میں بے قرار بیت اللہ کا پردہ تھامے ہوئے ہے، اسے کیا خبر کہ میرا رب کیا فیصلہ کر چکا ہے؟ وہ تو یہ رو رہا ہے، یا اللہ میرے عبداللہ کو زندہ کر دے، میرے عبداللہ کو زندہ کر دے۔ تو نے جوانی میں اٹھا لیا، اب اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرے عبداللہ کی نسل تو ختم ہو گئی، میرے عبداللہ کو یعنی میرے عبداللہ کے گھر بیٹا ہو جائیے تھا، میرے عبداللہ کو زندہ کر دے۔ عبد المطلب تجھے کیا خبر کہ کائنات کا رب آج کیا کرنے والا ہے؟ لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، جانو پہچانو مانو۔ اور پھر آواز آئی وَآتُوهُ خُلُقَ آدم ومعرفة الشيخ وشجاعة نوح وخلة إبراهيم واستسلام إسماعيل وفصاحة صالح وحكمة لوط ورضا إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال وبقار إلياس وقلب أيوب ولحن داود وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى واغمسوه في أخلاق النبيين۔ اور اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داود کی شیریں میٹھی زبان اور لہجہ دو، اور اطاعت یونس دو، اور یحییٰ کی عصمت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو نہلا دو اور غوطہ دے دو، جو سارے نبیوں کو ملا اس کو دے دو۔ 1.25 لاکھ کو جو ملا 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس میں سب کچھ مل گیا، پھر 63 سال 4 دن اس میں یوں اضافہ ہی ہوا ہے، ترقیاں ہوئی ہیں، بلندیاں ہیں۔ اب اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، نہیں چلو گے تو ایسے ہی اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافر رہیں گے، اندیکھی منزلوں کے راہی ہوں گے، اور اندیکھے راستوں پہ چلنے والے راہی ہوں گے، جن کی نہ منزل ہوگی، نہ میر کارواں ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی مقصد ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی راہی ہوگا، نہ راہ رو ہوگا، بھٹک جانا، بچھڑ جانا اور ہلاک ہو جانا، یہ ان کا نصیب اور مقدر بن جائے گا۔ لہذا میرے بھائیو، ربیع الاول کو رسم نہ بناؤ، محرم کو رسم نہ بناؤ، یہ زندگی کے اسباق ہیں، یہ پیغام زندگی ہیں کہ اپنی زندگی ڈھالو اس سراپے میں جس سے اللہ نے محبوب بنایا، جس سے اللہ نے حبیب بنایا، جسے اپنا بنایا، اور جنت کی چابی پکڑائی، اپنا جھنڈا پکڑایا، مقام محمود پہ بٹھایا، شفاعت کبریٰ، ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا، حوض کوثر کا مالک بنایا، پانی پلانے والا بنایا، پل صراط پر شفاعت کرنے والا بنایا، جنت کا در کھلوانے والا بنایا۔ اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹکنے اور مرنے اور ہلاکتیں، یہ اس کے لیے تیار رہے۔ انسانیت ایک ہی ہے جس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بھائیو، میلاد تو ہر وقت منانے کی چیز، ہر لمحے میرے سامنے میرے محبوب کی زندگی ہو، پھر تو اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو۔ 12 دن نعتیں پڑھی گئیں، تقریریں ہوئیں، خوشی میں جلوس نکلے، پر کسی نے شراب تو نہ چھوڑی،
کسی نے زنا تو نہ چھوڑا، کسی نے سود تو نہ چھوڑا، کسی نے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی تو نہ مانگی، کسی نے بیوی سے بدتمیزی کرنے سے اور بد اخلاقی سے توبہ تو نہ کی، کسی نے ڈنڈی مارنے سے توبہ تو نہ کی، کسی نے بھائی سے جا کے صلح تو نہ کی، کسی نے اپنی لڑائی کو ختم تو نہ کیا، کسی نے ناجائز مقدمے تو واپس نہ لیے۔ جب کچھ بھی نہ بدلا تو تم نے میلاد منایا کہ مذاق اڑایا؟ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو محرم پہلے آتا ہے، ربیع الاول بعد میں آتا ہے۔ اگر یہ جنت خالی جلسے جلوسوں پہ ملتی تو حسین کیوں نیزے پہ چڑھ کے جا رہا ہے؟ کیوں اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں؟ کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں کے تیر پار ہو رہے ہیں؟ کیوں بنات الرسول کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے لاشیں بکھرے ہوئے کیوں پڑے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں کہ جنت سستا سودا نہیں ہے، جنت سستا سودا نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا یہ رسم و رواج سے نہیں ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ قربانیوں کی داستان ہے، یہ سردار مسکرانے کی کہانی ہے، نیزوں پہ چڑھ کر یہ نغمے سنانے کی کہانی ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ اتنی سستی سمجھ لی جنت۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، میرے رب کا سودا مہنگا ہے۔ میرے نبی نے کہا میرے رب کا سودا مہنگا ہے، وہ جنت ہے، اسے وہ اللہ کی رضا ہے، اسے قربانیوں سے لیا جاتا ہے۔ جو ربیع الاول میں میلاد بھی مناؤ، توبہ بھی کرو، توبہ زندگی کو اپناؤ تو پھر تو اللہ بھی خوش، اس کا رسول بھی خوش، تو توبہ کرتے ہو۔ آج نیت کرو اس مہینے میں اللہ رسول کی غلامی پہ آ جانا ہے۔ اتنے سال اپنی مرضی پہ گزار لیے، اب باقی اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ گزار لیں تو کوئی یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اس کو سیکھو جا کے تبلیغ میں، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، تبلیغ پیغام نبوت کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانے کی محنت۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا کہ اس مبارک کام کو اس وقت اٹھایا جب ہم دنیا میں موجود تھے، زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اس کو غنیمت جانو اور اپنی فرصت کو نکالو، یہ نکلے کہ نہیں نکالو، اور تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی راہوں میں جاؤ، اور یہ صفات سیکھو کہ اللہ تمہیں دیکھے تو تمہیں محمدی روپ میں دیکھے، تو اس کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے، اس کی مغفرت تمہیں جنت کا پروانہ پکڑانے کے لیے بے قرار ہو کہ ادھر تو مرے گا اور ادھر تیرے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہوگا۔ تو توبہ کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أوتيت المثاني مكان التوراة، والمائدة مكان الإنجيل، والحواميم مكان الزبور، وبعثت إلى الأسود والأحمر، وإلى كل إنس وجن، وإلي مفاتيح الجنة يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها، وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة،
وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفين رؤوس فمانج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. اللهم اجعل حبك وحب حبيبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك وحب حبيبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا والماء البارد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. راستہ دے